السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے حدیث کی اس مشہور کتاب کا جو عنوان ہے، اس کا تعلق حرام اور حلال کے ساتھ ہے۔ حلال اور حرام، اس کی بڑی اہمیت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہماری دعائیں مقبول ہوں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام کو سمجھیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے جائز اور درست کی گئیں ان کو اختیار کریں حلال، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے پاس مقبول ہو سکیں۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، بہت ہی اہم۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کے مسائل کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کیا، اور حرام کی چیزیں بھی واضح کر کے بیان کر دی گئی۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کو کلیئر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہیں، مشتبہات، اور ڈاؤٹ فل چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے کہا گیا، کیونکہ اس کا حکم شرعی اور قانونی جو حکم ہے بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں، تو فرمایا گیا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ جو شک و شبے کی چیزوں سے بچے گا تو اپنی حفاظت کیا اس نے، اپنی دین، اپنی عزت اور عصمت کی اس نے پاسداری کی۔ اور ومن وقع فی الشبہات کراع یرعی حول الحمى، اور جو آدمی شک و شبے کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو جانوروں کو لے کر، بکریوں کو، گائے وغیرہ کو لے کر، وہ کسی ایسی چراگاہ میں جاتا ہے جہاں ارد گرد باؤنڈری لگی ہوئی ہے، یعنی اس کی اپنی چراگاہ جہاں وہ چرا سکتا ہے جانوروں کو، اور اس کے بعد کسی اور بادشاہ یا سردار کی جگہ ہوگی۔ اگر وہ اس میں چلا جائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ اس کے جانور خود ہی اس میں جمپ مار کے چلے جائیں، کیونکہ جانور کو کیا معلوم کہ یہ ہمارے بادشاہ کی ہے، یہ فلاں سردار کی یا فلاں سردار کی جگہ ہے۔ تو جو قریب سے چر رہا ہے، باؤنڈری وال پر گزر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مویشی کسی بھی وقت دوسرے کی چراگاہ میں جا سکتے ہیں۔ جو ڈاؤٹ فل چیزوں کو اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حرام چیزوں میں انوالو ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کہا گیا الا وان حمی اللہ فی ارضہ محارمہ، اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہیں ہیں، یعنی جیسے بادشاہوں کی دنیاوی طور پر ہوتی ہیں، تو وہ یہی حرام و حلال کے حدود ہیں، اور یہ حرام و حلال کے جو حدود ہیں ان کی پاسداری کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہے کہ شک و شبے کی چیزوں سے آدمی پرہیز کرے، اجتناب کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا ایسا لوتھڑا ہے جو بظاہر دیکھنے میں خون کا ہے، مگر وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا اگر درست ہو جائے تو ساری باڈی ٹھیک سے کام کرے گی انسان کی، اور اگر وہ بگڑ جائے تو ساری باڈی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ جب دل کنٹرول میں رہے، سدھار میں رہے، تو وہ ساری باڈی صحیح حرکت میں رہے گی، اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر ساری باڈی اس کی فساد زدہ ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ حرام اور حلال کا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی باتوں کو واضح کر کے پیش کیا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو حلال قرار دیا گیا اسی کو اختیار کرے، اسی کو استعمال کرے، حلال روزی، حلال پیسے، حلال کمائی وغیرہ وغیرہ۔ اور جو چیز حرام کر دی گئی، چاہے وہ روزی ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا اس کے ذرائع آمدنی ہوں، اس سے آدمی بچا رہے، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔
کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اسی کی بنیاد پر ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبول بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں، ورنہ وہ رد بھی کر دیے جائیں گے۔ ہمیں حرام سے تو بچنے کی تعلیم دی گئی۔ حرام تو بڑی بات ہے، اس حدیث کے مطابق ڈاؤٹ فل چیزیں، شک و شبے میں ڈالنے والی چیزیں، ان سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم شک و شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو قطعاً چھوڑ دو۔ دین کو، ایمان کو رزق پر، داؤ پر لگانے کے بجائے جو مشتبہ چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، دور رہو اس سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو اختیار کرو، حرام میں گر پڑو، اور حرام میں گر پڑنے کا جو نقصان ہوگا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے دیکھیے آدمی دعائیں کرتا ہے، رات جاگ کر، دن عبادت میں گزار کر، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ وہ کوسچن ہے جو مجھے اور آپ کو تنہائی میں کرنا چاہیے، اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ حدیث میں اس کا ایک سبب بتایا گیا، صحیح مسلم میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کہ بعض لوگوں کی جو دعائیں پریشانی میں تڑپتے ہوئے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب، کہ اے اللہ ہماری یہ مصیبت دور فرما دے، مگر حدیث میں کہا گیا ان کی دعا رد کر دی جائے گی، مسترد ہو جائے گی۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، تو گویا سارا بدن حرام سے پل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حرام کمائی، حرام آمدنی، اس کی وجہ سے آدمی کی دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پر ہمارے ذہن میں حرام اور حلال کا بڑا سمپل تصور ہے۔ دکان کو بچے کو بھیجیں گے تو یہ کہہ کر کہ جو پراپر یعنی حلال ذبیحہ ہے وہیں سے گوشت خریدو، اس دکان کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے یا معلوم کر لو وہیں سے خریدو، یا کبھی کبھی ریسٹورنٹ ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ گوشت وغیرہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھا جذبہ ہے، مگر اس سے پہلے ایک اور سوال کرنے کی ضرورت، وہ یہ کہ آپ جب جا کر اسے گوشت کا آرڈر دیتے ہیں، مثلاً ذبح تو ہوا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، آپ جو اس کی ادائیگی کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا، اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ پیسہ بھی حلال کا کمایا ہوا ہے؟ اگر یہ پیسہ حرام کا ہو اور آپ گوشت کی دکان تلاش کریں حلال کی، تو کیا وہ حلال کا گوشت جو ذبح بسم اللہ کر کے کیا گیا، حرام کے پیسوں سے وہ آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی نہیں کہ کوئی آدمی شراب کا پیالہ لے اور بسم اللہ کہہ کے منہ کو لگا لے؟ بسم اللہ بلا شک و شبہ اچھی چیز ہے، مگر کہاں اور کب؟ حلال دکان کو تلاش کرنا، حلال ریسٹورنٹ میں جانا ضرورت پر اچھی چیز ہے، مگر جو پیسہ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال کا نہیں تو بسم اللہ کر کے وہ ذبح کرے یا نہ کرے، آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے حلال کی چیزوں کو واضح فرما دیا، مومن حلال پر ہی قانے رہے گا، جمے رہے گا۔ اگر حلال کام کرتے ہوئے آمدنی کم ہو رہی ہے، تنخواہ کم ہو رہی ہے، تو بھی وہ حلال ہی پر رہے گا، حرام کی طرف وہ کبھی نہیں جائے گا۔ اور جو چیز حرام کی ہے، دیکھنے میں کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ میرا دین برباد، عبادت رہے گا اور میری دعا مسترد ہونے والی ہے، تو میں کیسے حرام کی طرف جا سکتا ہوں؟ یہاں تو حدیث میں کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مشتبہ چیزیں، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اگر مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کیا حرام کی اجازت ہو سکتی ہے؟ مگر کتنے ایسے ہمارے معزز بھائی اور بہنیں ہیں، حدیث کی اس معتبر ترین کتاب کو سنتے پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری عملی زندگیاں حرام اور حلال کی تمیز سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ جس طرح بھی آمدنی ہو، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو، چاہے وہ حرام کی ہو، چاہے وہ غلط ہو۔ سورسز آف انکم کہ ذرائع آمدنی کیا ہے، اس کی طرف توجہ مت کرو، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کماؤ۔ اسی کا ایک نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج کل نوجوانوں میں ایک وبا چل پڑی ہے، ایزی منی، ڈرگس منی،
کیا ہے ایزی منی؟ حرام کردہ چیزوں کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں اس لیے کہ مجھے پیسے آسانی سے مل جائیں گے۔ اور پھر ماں باپ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا نوجوان بچہ جس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی جاب نہیں، مگر وہ لگژری لائف کیسے گزار رہا ہے؟ اسپورٹ کار چلا رہا ہے، وہ اس کی زندگی کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا اور ہائی ہے۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہے ماں باپ کو کہ آپ کا بچہ کام نہیں کر رہا ہے تو اتنی لگژری لائف اس کی کیسے گزر رہی ہے؟ اسپورٹ کار وہ کیسے چلا رہا ہے؟ کون سی آمدنی ہے؟ وہی ایزی آمدنی۔ جب پولیس پیچھے آئے، جب اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا سنا کر بھیج دیا جائے، جب ماں باپ چوکنا ہوتے ہیں ہاں یہ غلط کر رہا تھا۔ اب آپ اگر چوکنا ہو یا نہ ہو، اس کو تو 10 سال جیل کے اندر سڑنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے ساری سوسائٹی اس کو بھگتے گی۔ اور ایسے ہی بہت سارے ہمارے معززین ہیں جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کون سی کا آمدنی حرام کی ہے، کون سی ناجائز کی ہے، کہاں کام کرنا چاہیے، کہاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حلال و حرام کے جو مسائل بہت کلیئر کر کے بتا دیے گئے ہیں، اچھی طرح سے عمل کریں، اور اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ پہننے کی ہو، چاہے رہنے سہنے کی ہو، جس چیز میں شک و شبہ ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ یہی ائمہ، یہی محدثین کا گویا کہ سبق بھی تھا، اور ان کی عملی زندگی بھی ایسے ہی گزرتی تھی۔ اگر آدمی حلال کمائی سے کما رہا ہے، حلال آمدنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرمائے گا، دعا اس کی قبول ہوگی، اس کا حج قبول ہوگا، صدقہ و خیرات دے گا تو اللہ کے پاس وہ مقبول ہوگا۔ اس لیے کہ ایک قانون ہے، ایک حدیث ہے، یاد رکھ لیجئے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، وہی چیز قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ اور طیب ہو۔ چوری کر کے آپ صدقہ دیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ دینا کیونکہ اچھی بات ہے، مگر چوری بری بات ہے۔ آپ دوسروں کا پیسہ لے کر کسی کو صدقے کے طور پر دیں گے، قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بنیادی شرط یہ ہے حج کی جو اخراجات وغیرہ آپ برداشت کر رہے ہیں وہ حلال اور پاکیزہ ہوں، ورنہ اتنے دور دراز کا سفر، محنت اور کوشش کر کے آدمی جب وہاں پہنچتا ہے میقات پر، احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، تمہارا اس سفر یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی نیکی ہے، اس لیے کہ تم جس خرچ سے یہاں تک پہنچے ہو وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس کا حج تک رائے گاں چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ دیکھنے والوں کے لیے تو وہ حاجی صاحب الحاج بن کر تشریف لا رہے ہیں، لیکن بارگاہ الہی میں اس کا حج اس لیے قبول نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے اخراجات جو وہ برداشت کر رہا ہے حرام اور ناجائز کے ہیں۔ حج کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ حلال اور جائز کی کمائی کا ہو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ توشہ اپنے ساتھ رکھو، یہی چیز اصل میں کام آنے والی ہے۔ اسی طرح اگر صدقہ و خیرات آدمی دے رہا ہے، حلال کی ایک چھوٹی سی ایک پیسہ، ایک روپیہ جو بھی وہ دے رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کو اس کے حق میں بجھانے کا سبب بن جائے گی نیکی۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی نیکی دیکھنے میں، 1 روپیہ، مگر اگر وہ پاکیزہ ہے اور نیک نیتی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر آمدنی حرام کی ہو تو پھر آدمی چاہے صدقہ کرے، چاہے حج کرے، اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح حلال کمائی اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنا، بیوی کے لیے خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بطور مرد کے یا باپ کے یہ میری ڈیوٹی ہے، بے شک ڈیوٹی بھی ہے میری، مگر ڈیوٹی پلس ہے، وہ یہ کہ ڈیوٹی میں ادا تو کر ہی رہا ہوں بطور باپ کے، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ غیر مسلم وہ بھی کمائی کر کے اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا پھر ایک مسلمان اور غیر مسلم کا؟ ہم اگر خرچ کرتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، تو جو پیسہ آپ اپنی بیوی کے کھانے پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں کے کھانے کپڑے وغیرہ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے،
ثواب 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 ہی ثواب اس کا ملتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فہو لہ صدقہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا اپنے بچے پر کوئی بھی اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور حسن نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو ایسا قبول فرمائیں گے کہ اس کی وجہ سے اسے نیکیاں ہی نیکیاں ملتی جائیں گی۔ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں نا ہم خرما و ہم ثواب، کہ آپ اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں، کھانا یا کپڑا فراہم کر کے ثواب بھی پا رہے ہیں، آپ اجر بھی مل رہا ہے، آپ اپنے بچے کا پیٹ بھی بھر رہے ہیں، کھانا روٹی وغیرہ اس کو فراہم کر کے کپڑے دے کر، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ثواب بھی کما رہے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے معزز بھائیوں سے کہ آپ اپنی نیت کو صرف درست کر لیں، ثواب ہی ثواب ہے، کہ جو کچھ آپ دن بھر 8 گھنٹے 10 گھنٹے کما رہے ہیں، وہ 10 گھنٹے حسن نیت کے ساتھ اگر آپ کمائیں گے کہ میں اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا پیٹ حلال طریقے سے بھروں گا، ان کی ضروریات زندگی کپڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ میں فراہم کروں گا حلال طریقے سے، تو آپ کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ پیسہ آپ کے لیے جنت میں درجات کے حصول کا سبب بن رہا ہے، اجر و ثواب کی بلندی کا سبب بن رہا ہے۔ کتنا اچھا ہے ہمارا دین کہ آپ دنیاوی طور پر اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مگر اس کا ثواب آخرت میں آپ کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک اور حدیث میں جیسے کہا گیا بہترین پیسہ یا خرچ وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں کے لیے خرچ کر رہا ہو۔ اگر اس نیت کے ساتھ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو دیکھیے کتنا ثواب ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ میں بیوی یا بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوں تو کوئی اتنا ایک برڈن ہے یا بوجھ ہے، نہیں، یہ ذمہ داری پلس عبادت ہے، یہ ذمہ داری پلس وجہ ثواب ہے، اس کی وجہ سے اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے۔ اگر آتے ہوئے آپ دکان سے کوئی کھانے پینے کی چیز اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے لے آتے ہیں، یہ بھی ثواب کی بات ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے اندر حلال اور جائز روزی ہو، بس اس کا آپ اہتمام کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند خاص باتیں فرمائیں کہ دین ہمارا ایک آئینے کی طرح ہے، شیشہ، جس طرح مرر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو کچھ ہے وہ بتا دے گا، اسی طرح ایک مومن کی زندگی دوسرے مومن کے لیے شیشے کی مانند ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے، سراپا خیر خواہ بن جاؤ، بہی خواہ بن جاؤ تم دوسروں کے لیے۔ اخوت اسلامیہ، اسلامک برادرہڈ کا جو تصور پیش کیا گیا وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کے رکھوالے بن جائیں۔ اسی کے لیے ایک اور حدیث میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کوئی آپ کو گالی دے؟ نہیں چاہیں گے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی دھوکہ دے آپ کو؟ نہیں چاہیں گے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے؟ آپ نہیں چاہیں گے۔ پھر آپ دوسروں کو گالی نہ دیں، دوسروں کو دھوکہ نہ دیں، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں یہی آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والے بن جائیں۔ ذرا سوچئے کتنا پاکیزہ وہ معاشرہ ہوگا جہاں کے رہنے والے ایک دوسرے کے لیے اس طرح مثل آئینہ بن جائیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گالی دے، میں دوسروں کو بھی نہ دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو آپ دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، دوسروں کے لیے سراپا خیر خواہ بن جائیں۔ تو ہمارا دین خیر خواہی کا سبق دے رہا ہے، خیر خواہی جہاں تک بھی ممکن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے مختلف چیزوں پر بیعت لیتے، جیسے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان چیزوں کے بارے میں بیعت کی تھی۔ کون سی چیزیں تھیں؟ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، اس کے ساتھ بہتر سلوک، اس کے ساتھ بہتر معاملہ۔ یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے کہ یہاں رہنے والے ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنے لگتا ہے، چاہے خونی بھائی نہ ہو مگر دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بھائی ہے۔ یہی تو وہ کمال تھا جو انصار مدینہ
اور مہاجرین مکہ کے درمیان ہوا۔ مہاجرین بہت سارے وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ پہنچے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بھائی سے بڑھ کر اس کی خدمت کر رہے تھے، اس کے لیے ایثار کا مظاہرہ کر رہے تھے، بن مانگے کے بتا رہے تھے ہمارے 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لیجئے، ہماری 2 کھیتیاں یا 2 باغات ہیں، جو آپ کو پسند ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آنے والوں کے اندر بھی یہی آئینہ تھا، وہ لوگ فری میں مل رہا ہے تو لو، ایسے نہیں تھا ان کا جذبہ۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں، ایک اخلاقی ہمدردی کی ضرورت ہے، ہم نئے ہیں یہاں پر، تو یہاں تھوڑا سا ہم یوزٹو ہونے تک ہمیں معلومات فراہم کر دیجئے، بس یہی آپ کی مدد ہمارے لیے کافی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، اور دین ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیپٹر شروع ہو رہا ہے صحیح بخاری کا، وہ ہے علم کا، نالج، کہ ایجوکیشن، علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کا کتنا زیادہ وزن ہے کہ اس باب کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کا جو اپنا مزاج ہے کہ وہاں علم حاصل کرنا، علم سکھانا، ہر چیز کی کتنی اہمیت رکھی گئی ہے، اس بات سے اندازہ کریں کہ مکہ مکرمہ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت مکے کی جو حالت تھی، عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات میں، اخلاقیات میں بہت کمزوریاں تھیں۔ عقیدے کے مسئلے میں 360 بتوں کی تو پوجا کرتے تھے مکے کے لوگ، گویا ہر آنے والی صبح ایک نئے بت کی تلاش ہوتی کہ اس کی عبادت کریں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا یہ عام سا تھا وہاں پر، اور کتنی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ مگر پہلی جو وحی نازل ہوئی اس میں نہ شراب کی بات کی گئی، نہ زنا کی حرمت کا کوئی ذکر کیا گیا، نہ اخلاقیات کی کوئی بات کی گئی، بلکہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ 5 ابتدائی آیات جو سورہ علق کی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، سیکھیے، پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیکھنے اور پڑھنے کے جو آلات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی وحی جو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے متعلق ہو، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں علم، اس کی کتنی اہمیت۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت معلما، کہ میں گویا کہ ٹیچر، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ ظاہر ہے کہ سکھایا ہی کرتے تھے، اور سکھانے کے جو مختلف انداز ہیں آپ نے وہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ کس طریقے سے آپ نے اختیار کیے کہ سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، تعلیم کو عام کرو۔ صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا گیا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور انہوں نے وہاں پر علم کی شمع روشن کی، اور اسی طرح یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ محدثین کو آپ دیکھیں، امام بخاری جن کی صحیح حدیث کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، کہاں بخارا اور کہاں حجاز، اس زمانے کا سفر، اس کی صعوبتیں ذہن میں رکھیے، کتنا دور دراز کا وہ سفر کر کے یہاں پر پہنچے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، بچپن میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کتنی انہوں نے محنت کی، کتنی انہوں نے کوشش کی۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ علم سے متعلق جو باقی بہت اہم باتیں ہیں وہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کور کیا جائے۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔